الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضيرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ، دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ حلوۃ میٹھی ہے، خضیرۃ سرسبز و شاداب ہے۔ سرسبز و شاداب دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، اور میٹھی جب اس کو برتا جاتا ہے تو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ دنیا سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ دکان میں آپ چلے گئے، خریدنی ایک چھوٹی سی چیز ہے، مگر نظر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، دکان کی ہر چیز دل کو کھینچتی ہے۔ بازار میں چلے گئے، یہ دکان کھینچ رہی ہے، یہ دکان کھینچ رہی ہے، نظر اس طرف اٹھ رہی ہے، نظر اس طرف اٹھ رہی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں اٹریکشن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ، دنیا میں اٹریکشن ہے، دنیا میں کشش ہے، دنیا نگاہوں کو بھی کھینچتی ہے اور دلوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ دنیا کی خاصیت ہے۔ آپ کے پاس بہترین ٹوپی ہے، مگر جہاں کسی اور کے سر پہ خوبصورت ٹوپی نظر آئی تو نظر اس طرف متوجہ ہوتی ہے، دل اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ آپ کے پاس بہترین گاڑی ہے، مگر جہاں کسی اور گاڑی پر نظر پڑی تو نظر اس کی طرف، دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھنے میں بھی دنیا بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ،
सरसब्ज و शादाब, اور جب اس دنیا کو استعمال کیا جاتا ہے تو استعمال میں بھی بہت میٹھی، کپڑے پہننے میں بھی ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کراتے اور جن کے دلوں میں زہد پیدا نہیں ہوتا، دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں ہوتی، انہیں ابسٹیننس کی صفت حاصل نہیں ہوتی، تو کپڑے پہننے میں بھی انہیں ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ وارڈروب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نکال کر دیکھتے ہیں، اس کو نکال کر دیکھتے ہیں، یہ پہنوں یا یہ پہنوں، پہننے کے بعد پھر نکال دیتے ہیں، دوسرے کو ٹرائی کرتے ہیں۔ گاڑی ہے تو گاڑی میں بیٹھنے پر ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، گاڑی چلانے میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے پرانی گاڑی کی جگہ پر کوئی نئی گاڑی آتی ہے تو پہلے شروع کے چند دن ایک خاص قسم کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو مزہ اور لطف صرف ان چیزوں میں نہیں ہے جن کا تعلق خواہشات سے ہے۔ کھانے پینے میں مزہ آتا ہے، بس اتنا ہی نہیں، دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور دنیا کی جن چیزوں کا تعلق چکھنے سے ہے انہیں چکھنے سے مزہ آتا ہے، دنیا کی جن چیزوں کا تعلق سننے سے ہے تو اس کو سننے سے مزہ آتا ہے، دنیا کی جن چیزوں کا تعلق پکڑنے سے ہے تو پکڑنے سے مزہ آتا ہے، جن چیزوں کا تعلق پہننے سے ہے تو پہننے میں مزہ آتا ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، سرسبز و شاداب اور میٹھی۔ ایک شخص کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، وہ چیز اسے مل جاتی ہے، خرید لیتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسی چیز کی قسم کی دوسری چیزیں واپس گھر آتے آتے نظر آتی ہیں تو ان پر بھی نظر مارتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ وحی والی زبان ہے، وحی والی زبان۔ زمین اوپر تلے ہو سکتی ہے، سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، یہ سارے سمندر خشک ہو سکتے ہیں، سورج اور چاند بے نور ہو سکتے ہیں، دنیا کائنات کا پورا نظام بدل سکتا ہے، مگر آمینہ کے یتیم لال کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ لفظ بالکل اپنی حقیقت کو ظاہر کر کے رہتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ انی لا اقول الا حقا، انی لا اقول الا حقا، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا، حق ہی نکلتا ہے اس زبان سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو من میں آیا بول دیا، نہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، نبی کے ہر قدم کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کے قدم کس رخ پہ اٹھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی نگاہ کس چیز کی طرف اٹھ رہی ہے، اس کی زبان کیا بول رہی ہے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، پوری دنیا برائیوں سے بھاگتی ہے اور حق تعالی شانہ برائیوں کو نبی سے بھگاتے ہیں۔ سب انبیاء معصوم ہوتے ہیں، غلطی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے،
اسے گڈ ایگزامپل بنا کر بھیجا جاتا ہے، آئیڈیل بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر وہی غلط کام کرنے لگ جاویں، وہی غلط کام کرنے لگ جاویں تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہوگا، ایگزامپل کیسے ہوگا کہ کہے کچھ کرے کچھ۔ اور پھر حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم حق تعالی شانہ سے، اللہ تعالی شانہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری چال چلو، میری نشانات قدم پر چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جو میں کروں وہ تم کرو، جو میں کروں وہ تم کرو، میری غلامی اختیار کرو۔ اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، گلے میں توک ڈال دو محمد کی غلامی کا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ ہماری معراج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائے، قدموں میں پہنچ کر ایمان قبول کر لے، ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے نشانات قدم پر چلتا رہے، تو وہ احکم الحاکمین کا، رب العالمین کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر تم حق تعالی شانہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو میرے نشانات قدم پر چلو، میری نقل کرو، مجھے کاپی کرو، اپنی نمازوں کو میری نماز جیسی بناؤ، اپنی پرائیویٹ لائف کو میری پرائیویٹ لائف جیسے بناؤ، اور اپنی پبلک لائف کو میری پبلک لائف جیسی بناؤ، اپنی معاشرت کو میری معاشرت جیسی بناؤ، اپنے معاملات کو میرے معاملات جیسے بناؤ، اپنے اخلاق کو میرے اخلاق جیسے بناؤ، اپنی عبادتوں کو میری عبادتیں جیسی بناؤ۔ خذوا عنی مناسککم، ارے بھائی حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، میں جس طرح حج کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی حج کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے بھائی نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، میری جیسی نماز، میرے جیسا حج، میرے جیسے روزے۔ سفر میں اس طرح رہو جس طرح میں سفر میں رہتا ہوں، حضر میں اس طرح رہو جس طرح میں حضر میں رہتا ہوں، خلوت میں، جلوت میں، دن میں، رات میں، حق تعالی شانہ کے ساتھ معاملات میں، اس کی مخلوق کے ساتھ معاملات میں ویسے ہی رہو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، ویسے رہو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ اگر تم ایسے ہو گئے جیسے میں ہوں تو حق تعالی شانہ کو مجھ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ جو شخص بھی میرے جیسا ہو جاتا ہے وہ بھی حق تعالی شانہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہاں کیا کہا گیا، فاتبعونی، میری چال چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی دیکھو میری اتباع کرنے میں ذرا خیال رکھنا، میری اتباع کرنے میں خیال رکھنا اس لیے کہ 100 چیزوں میں سے ایک چیز کہیں میری غلط نہ ہو، اس لیے میرے پیچھے چلنے میں ذرا، یہ نہیں کہا۔ فاتبعونی، آنکھ بند کر کے میری نقل کرو، اس لیے کہ میرا ہر عمل، میرا ہر قول حق تعالی شانہ کی مرضی سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا کوئی قول اور کوئی عمل حق تعالی شانہ کی مرضی سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا، میرا ہر قول اور ہر عمل حق تعالی شانہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اسوہ حسنہ ہوں، مجھے حق تعالی شانہ نے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو دیکھیے فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی سرسبز و شاداب، یعنی دنیا کے بارے میں اس سے بہتر بات کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ دنیا میٹھی سرسبز و شاداب، اتنی سرسبز و شاداب، اتنی نظروں کو کھینچنے والی،
کہ ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسری کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہ بھی میرے پاس ہوتی. اچھا بھائی شوق پورا کرو، خرید لو، اسے بھی خرید لی. تیسری دیکھی تو جی یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میری ہوتی. اچھا بھائی اسے بھی خرید لو. تیسری خرید لی. چوتھی کو دیکھی تو جی یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میری ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. مسجد نبوی میں تشریف لائے تو بہت زیادہ مال آیا ہوا تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا مال کا، درہموں کا، دینار کا، سونے چاندی کا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اتنا زیادہ مال آیا ہوا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ذرا سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کی تقسیم کو تم چاہتے ہو. انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ فقر چل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اس مال کو تقسیم کرنے کے لیے. تو چچا جان آئے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر میں اس میں سے بھرنا شروع کیا. عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام محترم چچا جان، اور خیر القرون کا دور، اور مسجد نبوی میں چادر میں بھرنا شروع کیا. اتنا بھر لیا کہ خود اٹھانے گئے تو اٹھا نہیں سکے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ ان میں سے کسی کو کہیے کہ مجھے مدد کرے، میرے کندھے پہ چڑھا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. تو کہا پھر تم میرے بھتیجے ہو، تم ہی میری مدد کر دیجئے. بھتیجا جو رہا، میں تو چچا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، اور دیکھتے رہے کہ چچا جان کیا کرتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا، پھر اٹھانے کی کوشش کی، پھر کچھ کم کیا، پھر اٹھانے کی کوشش کی. جب بڑی مشکل سے اٹھا سکے، اتنا رہ گیا، تو پھر بھی اس میں سے کم نہیں کیا. یہ خیال نہیں آیا کہ راستے میں پتہ نہیں کہیں مشکل نہ پڑ جاوے، مگر بہت مشکل سے یوں کندھے پہ ڈالا اور لے جانے لگے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا تعجب ہوا کہ جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر سے اوجل نہ ہو گئے، آپ برابر ان کو تعجب سے دیکھتے رہے. حلوۃ خضرۃ، سرسبز و شاداب، کھینچتی ہے اپنی طرف، نظروں کو کھینچتی ہے، دلوں کو لبھاتی ہے دنیا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، وادی پوری 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، ویلی پوری بھر کر اسے سونا دیا جائے، تو وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش کی دوسری ہوتی. اور اگر دوسری دے دی جائے تو دل میں تمنا کرے گا کہ کاش کے تیسری ہوتی، اور اگر تیسری دے دی جاتی تو تمنا کرتا کہ کاش کے چوتھی ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. پوری دنیا کی دولت بھی اگر مل جائے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. تو دنیا جو ہے میرے بھائیوں اپنے اندر اٹریکشن لیے ہوئے ہیں، اور برتنے میں بھی مزہ آتا ہے، برتنے میں مزہ آتا ہے. اور یہ مرض جو ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، اور مرض جب بڑھتا ہے تو پیسے جمع کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، پیسوں کو دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور نوٹوں کو گننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور سکوں کی جھنجھناہٹ کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے. جن حضرات کو اس قسم کے لطف محسوس ہوتے ہیں ان کو تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جنہیں یہ لطف محسوس نہیں ہو رہا ہے اللہ کرے کہ یہ لطف کبھی محسوس نہ ہو. انہیں شاید تعجب ہو رہا ہوگا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے.
اندھے لوگ بھیک مانگ مانگ کر صبح سے شام تک پیسے جمع کرتے ہیں، صبح سے شام تک پیسے جمع کرتے ہیں، اور راتوں کو بیٹھ کر کے وہ اس کی کھنکھناہٹ کو سنتے رہتے ہیں۔ دنیا کی محبت، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مال کی محبت پر بڑا شدید ہے، بہت سخت ہے، بہت محبت کرتا ہے مال سے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے، لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے۔ کیا چیز؟ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، شہوتوں کی محبت۔ شہوتیں میرے بھائیوں صرف مردوں سے اور عورتوں سے نہیں ہوتی، صرف مردوں میں عورتوں کے لیے شہوت رکھی گئی ہے اور عورتوں میں مردوں کے لیے شہوت رکھی گئی ہے، یا کھانے پینے کی چیزوں میں شہوت رکھی گئی ہے، نہیں، دنیا کی ہر چیز میں شہوت رکھی گئی ہے۔ بندہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے اس کا دل لگا رہتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کی محبت اٹریکٹیو بنا دی گئی، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے۔ کیا کیا ہے وہ؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت۔ اس پہ بھی لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے بچے، ہمارے بچے سب پڑھے لکھے ہیں، ہمارے سب بچے بہت خوبصورت، ویل سیٹ، بہت مالدار میرے سب بچے۔ یہ بھی ایک فخر کی چیز ہوتی ہے۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، ان کو دیکھ کر کے بھی دل بہت خوش ہوتا ہے۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، چوپائے، بکریاں، گائے، بھینس، والحرث، کھیتیاں، ان سب کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو حق تعالی شانہ نے اٹریکٹیو بنایا ہے، سرسبز و شاداب دیکھنے میں بہت اچھا لگے، اور حق تعالی شانہ نے اس میں مٹھاس بھی رکھی ہے۔ جب حاصل ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ بہت ہی کوئی قیمتی اہم چیز دیجیے، وضو کر کے پھینک دے گا، مگر اسے 1 پاؤنڈ کا سکہ آپ دیجیے، دیکھو فوراً ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یعنی 1 پاؤنڈ کی نوٹ اسے دیجیے، دیکھو فوراً ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یعنی حق تعالی شانہ نے اس میں اٹریکشن رکھا ہے، اٹریکشن رکھا ہے۔ تو ایک طرف تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، ان میں اللہ نے اٹریکشن رکھا ہے، اور اتنا اٹریکشن ہے، اتنی جاذبیت ہے، اتنی کشش ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ یہ چیزیں آپ کے دل کو کھینچ کر آپ کے دل کو، ہمارے دل کو اپنا بنانے کی کوشش کرے گی۔ میرے ہو جاؤ، میرے ہو جاؤ، میرے ہو جاؤ، میرے ہو جاؤ، عبد الدینار ہو جاؤ، عبد الدرہم ہو جاؤ، عبد الخمیسہ ہو جاؤ، عبد القطیفہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بندے دنیا میں آتے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ درہم کی بندگی میں لگ جاتے ہیں، دینار کی بندگی میں لگ جاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑوں اور اچھی اچھی چادروں کی بندگی میں لگ جاتے ہیں۔ بھائی کیا مطلب یہ کہ جیسے دنیا میں آنے کے بعد حق تعالی شانہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، بجائے حق تعالی شانہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے، وہ کس کو بناتے ہیں مقصد؟ درہم کو، دینار کو، عمدہ کپڑوں کو، دنیا کے ساز و سامان کو کھینچ لیتی ہے دنیا انہیں اپنا بنا لیتی ہے۔
دنیا اپنا غلام بنا لیتی ہے. وہ دنیا کو حاصل کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں, انہیں پتا نہیں کہ ہم تو دنیا کبھی حاصل نہیں کر پانے والے ہیں, مگر دنیا نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے. یہ دنیا کا ہو گیا. حالانکہ حق تعالی شانہ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ فناظر کیف تعملون. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا. اللہ نے تمہیں دنیا میں اس کا بننے کے لیے بھیجا ہے. تو یاد رکھو, دنیا حلوہ ہے, خضرہ ہے, سرسبز و شاداب, میٹھی. وہ تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کرے گی, مگر ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے دنیا کا بننے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. کس کا بننے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ کا بننے کے لیے بھیجا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اب حق تعالی شانہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کس طرح رہتے ہو, دنیا کی بنتے ہو یا میری بنتے ہو. الا فاتقوا الدنیا. غور سے سنو, دنیا سے بچ کر رہنا, اس لیے کہ اگر وہ تمہیں اپنا بنا لے گی تو تمہارا حق تعالی شانہ سے تعلق ختم ہو جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حق تعالی شانہ سے تو کٹتے ہیں مگر دنیا سے جڑ جاتے ہیں. دنیا کے خاطر نمازیں نہیں پڑھتے. اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو دکان میں بکری کم ہو جائے گی. فیکٹری کا کیا, کارخانے کا کیا, ڈالروں کا کیا. سنیچر, اتوار, جمعہ یہ تو ٹیکسی میں کمانے کا وقت ہے. اگر نماز کے لیے چلے گئے تو یہ 2 گھنٹے کے اندر اتنے پاؤنڈ کا نقصان ہو جائے گا. اگر دکان بند کر کے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے چلا گیا تو 1 گھنٹے میں اتنا میرا نقصان ہو جائے گا. مگر یہ نہیں سوچتا کہ اگر دکان کھلی رکھی تو ممکن ہے کہ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ کا انکم میرا ہو جاوے, مگر نماز پڑھنے کا جو گھر میں پڑھنے کے بنسبت مسجد میں پڑھنے کا 27 گنا ثواب زیادہ ہے, وہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. اللہ سے تعلق میرا منقطع ہو جائے گا. ایسا شخص جو دنیا کے خاطر اللہ کے تعلق کو قربان کرتا ہے, ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا کروائی. لعن عبد الدینار, دینار کے بندے پر لعنت. ولعن عبد الدرہم, درہم کے بندے پر اللہ کی لعنت. ولعن عبد القطیفۃ وعبد الخمیسہ, عمدہ چادروں کے پیچھے بھاگنے والے, عمدہ کپڑوں کے پیچھے بھاگنے والے کے اوپر لعنت. لعنت ہو اس پر. ون تکیسا, اللہ اکبر, ون تکیسا, وہ ذلیل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بددعا دے کس کو, ون تکیسا, وہ سر نیو ہو جائے, ذلت سے اس کی گردن نیچی ہو جائے. اذا شیک فلن تکیشا, اگر چلتے چلتے اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو اللہ کرے کہ اس کا کانٹا نکالنے والا دنیا میں کوئی نہ ہو. یہ اللہ کے نبی بددعا دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بھائی؟ اس سے کہ ایک طرف دنیا اور دوسری طرف اللہ. اللہ کا تعلق مقصد ہوا تو دنیا کو قربان کرنا پڑے گا, اور دنیا کا تعلق مقصود بنا لیا, اللہ کو قربان کرنا پڑے گا. اب اللہ اکبر, اللہ کے مقابلے میں جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, الدنیا جیفہ. دنیا کیا ہے؟ دنیا مردار لاش ہے, لاش. الدنیا جیفہ, دنیا مردار لاش ہے. وَطُلَّابُهَا الْكِلَابُ, اور جو دنیا کی طلب میں چکر لگاتے ہیں وہ لوگ کتے ہیں, کتے. جس طرح کتے مردار لاش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور مردار لاش کو منہ لگاتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کر کے جو لوگ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں وہ کتے ہیں دنیا کے, مردار لاش ہے دنیا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدین اسک میت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بکری کے بچے پر. گزر ہوا, وہاں راستے میں دیکھا کہ بکری کا بچہ, تو بکری اور بکری کا بچہ, بچے کی قیمت بہت کم. اسک کا, اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے,
تو اس زمانے میں چھوٹے کان والی بکری کی قیمت بہت کم ہوتی تھی، یا اس کے کان کٹے ہوئے تھے تو اس زمانے میں کان کٹے ہوئے جانور کی قیمت بہت کم ہوتی تھی. تو ایک تو بچہ، قیمت کم ہو گئی، پھر کان کٹا ہوا، کان چھوٹا، قیمت اور کم ہو گئی، اور میت مردار رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر کہا من یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ یہ بکری 1 درہم میں مل جاوے اسے؟ یعنی اس کا یوں سمجھیے کہ کون چاہتا ہے کہ یہ بکری 1 پاؤنڈ میں مل جائے، اس لیے کہ بکری کی قیمت 70 پاؤنڈ ہے، 1 پاؤنڈ میں یہ بکری. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اس کو مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے، یہ مردار بے قیمت، ہم تو اسے مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے. اگر بڑی بکری ہوتی تو 1 درہم میں لیتے تو شاید کھال اس کی کام آ جاتی، چمڑا اس کا کام آ جاتا. یہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی چمڑی سے تو جوتیاں بھی نہ بن سکے، مفت میں بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، یہ تمہاری نظر میں جتنی بے قیمت ہے پوری دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. یہ جس طرح بے حیثیت ہے تو دنیا اس سے بھی زیادہ بے حیثیت. تو میرے بھائیو اس دنیا کے پیچھے اللہ کو چھوڑ کر کوئی پڑ جاوے تو کیوں اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عورتیں، سونے چاندی، نشان زدہ گھوڑے، گائے بکری بھینس، مکانات، گاڑی، موبائل، فریج، فریزر، یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، بس دنیاوی زندگی میں کچھ فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. اس سے تھوڑا بہت فائدہ دنیاوی زندگی میں مل جاتا ہے، موت کے وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں، قبر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی کس کے پاس کتنے اونٹ تھے اور کتنی بکریاں تھی اور کتنی گائے تھی، کتنے ڈالر تھے اور کتنے پاؤنڈ تھے، کس کے پاس کتنا سونا تھا کتنا چاندی تھا. وہاں نیکی، کس کے پاس کتنی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کا قرب کتنا تھا، نماز کتنی ہے، اچھی نماز کتنی ہے، بگڑی ہوئی نمازیں کتنی ہے، اخلاص والی کتنی ہے، سنت طریقے کے مطابق کتنی ہے. وہاں کی کرنسی بدل جائے گی. یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. کیا فرماتے ہیں آگے حق تعالیٰ شانہ، قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی شہوت والی، جس میں تمہیں لذت آتی ہے دنیا کی چیزیں، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کی جو ان سب چیزوں سے بہتر ہے؟ قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی اختیار کرتے ہیں، دنیا سے بچ کر حق تعالی شانہ کی محبت پیدا کر لیتے ہیں، دنیا میں رہ کر دنیا کے نہیں ہوتے، اللہ کے ہوتے ہیں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ان لوگوں کے لیے جو متقی ہو جاتے ہیں، حق تعالی شانہ کے دوست ہو جاتے ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، انہیں پاک بیویاں ملیں گی اس جنت میں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے رضامندی ملے گی، اللہ کی طرف سے رضامندی ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کی قیمت ایک طرف اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ دوسری طرف، اس ایک دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کی دولت مل کر نہیں چکا سکتی.
یہ اللہ نے ہمارے لیے وہاں وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، یہ میرے بندو میں تم پر میری رضامندی نچھاور کرتا ہوں، لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، تم مطمئن رہو آج کے بعد تمہیں اس بات کا دل میں کھٹکا نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں۔ کتنا مزہ آئے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اللہ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ تو بھائی ایک طرف کیا ہے دنیا کی کوشش کیا ہے کہ ہمیں اپنا بنا لے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بننا ہے۔ اور اللہ کا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، دنیا سے بچو۔ ایسی کتابیں پڑھو جن کتابوں میں آخرت کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے۔ ایسی کتابیں پڑھو جن میں دنیا کی حقیقت کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل صدقات کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، تعلیم کیجیے گھروں میں، 2 3 صفحے روزانہ۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 2 4 صفحے سب بیٹھ کر کے پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھاؤ اور پڑھو فضائل صدقات۔ دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت کی رغبت پیدا ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کی صحبتوں میں، مجلسوں میں بیٹھو جن کو دنیا سے بے رغبتی ہے، جن کو دنیا سے بے رغبتی ہے، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ یہ جو کچھ دنیا میں میرے بھائیوں گلیٹرز نظر آتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، شاعر کہتا ہے دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، اے دل یہ دنیا کی چمک کی طرف مت جانا۔ یہ جو کلب میں تجھے چمک دمک نظر آتی ہے، ڈسکو میں چمک دمک نظر آتی ہے، اور ان شادیوں میں جو تجھے چمک دمک نظر آتی ہے جہاں حق تعالی شانہ کی ہزاروں نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہزاروں نافرمانیاں، ہزاروں نافرمانیاں، گانے والے گا رہے ہیں، میوزک بجانے والے میوزک بجا رہے ہیں، ٹیپ پر میوزک چل رہی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں، لڑکے عورتوں میں جا رہے ہیں، عورتیں مردوں کی طرف آ رہی ہیں۔ اور پھر یہی کیا کچھ کم تھا کہ اب ہمارے معاشرے میں شادیوں میں بیلی ڈانسنگ بھی انٹروڈیوس ہو گیا۔ حق تعالی شانہ کو ہم عذاب کی دعوت دے رہے ہیں، عذاب کی دعوت، عذاب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اتنی بے غیرتی، اتنی بے غیرتی، اتنی بے غیرتی کہ ننگی عورتوں کو ناچنے کے لیے شادیوں میں لاتے ہیں۔ اتنی بے غیرتی کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حق تعالی شانہ سے اتنی زیادہ بغاوت۔ جس مالک نے زندگی عطا فرمائی، جو مالک سانس کے لیے ہوا دے رہا ہے، جو مالک آنکھوں کو نہیں چھینتا ہماری نافرمانیوں کے باوجود، جو مالک ہمیں بہرا نہیں کرتا، جو مالک ہمیں گونگا نہیں کرتا، جو مالک ہمیں بھوک سے نہیں مارتا، جو مالک ہمیں ہر طرح کی ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اسی کی نافرمانی، اسی کو ناراض کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد رہ گیا۔ زید کو، عمر کو، بکر کو، سب کو خوش رکھو، زلیخا کو، فاطمہ کو، امینہ کو، سب کو خوش رکھو۔ اگر ناراض ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے سامنے میرے بھائیوں امت کے یہ حالات جب پیش کیے جاتے ہوں گے، ان کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی، ان کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی۔ اور ہم سب اس میں شریک ہوتے ہیں، سب اس میں ہم سب شریک ہوتے ہیں۔ دیندار، نماز پڑھنے والے، چہروں پر داڑھی والے، لمبے لمبے جبے پہننے والے، مشائخ سے تعلق رکھنے والے، جماعتوں میں نکلنے والے، مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، حجاب نقاب پہننے والی عورتیں، ہم سب اللہ کی نافرمانیاں
ہے شادیوں کے اندر، اس میں شرکت کر کے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے معاون بن کر حق تعالی شانہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ گناہ ان پر ہوگا، گناہ ان پر بھی ہے اور گناہ شرکت کرنے والوں پر بھی ہے۔ اگر مسلم امت بحیثیت مسلم امت یا کم سے کم میجورٹی یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں ان شادیوں میں نہیں جانا ہے جہاں ناجائز کام ہوں گے، تو میرے بھائیو شادیوں والے کس کو بلائیں گے؟ مگر ہم اور آپ جاتے ہیں، کیوں؟ اس سے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ابراہیم بھائی ناراض نہیں ہونے چاہیے، محمد بھائی ناراض نہیں ہونے چاہیے، اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اتنے سارے ناجائز کاموں میں ہم شرکت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری دینداری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بہت دیندار ہم، بہت بھائی کیسے دیندار، کیسے دیندار؟ حق تعالی شانہ کی علل اعلان بغاوت، علل اعلان بغاوت، کیا کچھ نہیں ہوتا ہالوں کے اندر۔ پہلے تو صرف اتنا رونا رویا جاتا تھا کہ بھائی پردے کا اہتمام نہیں ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے، بس اتنا رونا تھا۔ اب کیا کچھ نہیں، بیلی ڈانسنگ، بیلی ڈانسنگ شادیوں میں، مسلمانوں کی شادیوں میں، مسلمانوں کی شادیوں میں، اور مرد اور عورت بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہیں ننگی عورتوں کا ناچ۔ ایک مسلمان جب اس کی برتھ ڈے آتی ہے تو اسے تو رونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک قیمتی سال اور چلا گیا اور اس نے میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا تھا میں نہیں کر سکا، اسے رونا چاہیے۔ اس کے بجائے برتھ ڈے پارٹی، اور برتھ ڈے پارٹی میں ناچنے والی گانے والی عورتوں کو بلاتے ہیں اور اس عورت سے کیک کٹواتے ہیں اور اس عورت کے ہاتھ سے کیک کھاتے ہیں اور اس کے رخسار کے اوپر بوسہ بھی دیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، نماز پڑھنے والوں کی، یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہیں ہمارے معاشرے میں شریف سمجھا جاتا ہے۔ دیر نہیں ہے میرے بھائیوں کہ زلزلہ آئے اور زمین ہم سب کو اپنے اندر نگل لے، دیر نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر برسے، دیر نہیں ہے کہ سونامی آ جائے، دیر نہیں ہے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ فتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، دنیا سے بچو، دنیا سے بچو۔ دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا یہ دل، دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا یہ دل، دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا یہ دل، یہ تو خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ سپرنگ نہیں ہے، یہ جو خلوتن خضرتن چمک دمک نظر آتی ہے یہ سپرنگ نہیں ہے، سپرنگ کی شکل میں اوٹم ہے، یہ اوٹم ابھی سپرنگ نظر آ رہی ہے، جب ملک الموت آ کر روح کو قبض کریں گے اس وقت نظر آئے گا کہ جس کو ہم سپرنگ سمجھ رہے تھے، موسم بہار سمجھ رہے تھے، وہ تو موسم خزاں ہے اور اوٹم ہے۔ بس بھائی حق تعالی شانہ سے اپنا تعلق جوڑو، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، ایسی محفلوں میں بیٹھو جہاں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو جن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ مشائخ سے اپنے آپ کو جوڑو اور مشائخ سے جوڑ کر ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرو، ذکر کثرت سے کرو، خوب کرو ذکر۔ جب کوئی بندہ اہتمام سے ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اور جس دل میں یہ بادشاہ اتر جاتا ہے، اللہ اتر جاتا ہے، تو وہاں سے ہر چیز رخصت ہو جاتی ہے، وہاں سے ہر چیز رخصت ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوتی تو وہاں ہر چیز آ جاتی ہے۔ گھر کے اندر جب کوئی مکین بسیرا نہیں کرتا، سانپ بھی آ رہا ہے، بچھو بھی آ رہا ہے، جنات بھی آ رہے ہیں، کیڑے مکوڑے، سب چیزیں جمع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے اور آ کر کے جھاڑو لگاتا ہے، لائٹ چالو کرتا ہے اور اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، آہستہ 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 وہ گھر صاف ہو جاتا ہے۔ مشائخ کے یہاں ذکر کروایا جاتا ہے خاص قسم کا، اس ذکر کے نتیجے میں جب دل کے اندر حق تعالی شانہ کی محبت اترتی ہے اور حق تعالی شانہ کی محبت کا دیا جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ حق تعالی شانہ کی تجلیات اس دل میں اترتی ہے، تو پھر یہ دنیا کی محبت، جاہ کی محبت، واہ واہ کی محبت، مال کی محبت، عورتوں کی محبت، اور یہ حسد، کینہ، بغض، بخل، یہ جتنے بھی سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہیں، آہستہ آہستہ ان سب کو ان پہ جھاڑو پھر جاتا ہے۔ وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں،
وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں۔ وہ دل تو مردہ ہے جس میں اللہ نہیں، وہ جس دل میں اللہ نہیں وہ دل مردہ۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو میرے بھائی، اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ۔ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، جو اس سے ملتے ہیں، جن کے دلوں میں اس کی محبت ہے، ان سے اپنا تعلق جوڑو، پھر وہ بھی تم کو راستہ بتائیں گے کہ اس راستے سے حق تعالی شانہ سے ملا جاتا ہے۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ اہل دل جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ تمنا درد دل کی ہے، اگر اللہ کی محبت کا درد دل میں پیدا کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ 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 میں اللہ سے کب ملوں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ، ان سے اپنا تعلق پیدا کر، اس سے کہ اللہ کی محبت کا خزانہ ایسا ہے، اللہ کی محبت کا موتی یہ ایسا موتی ہے کہ بادشاہوں کے خزانے میں نہیں ملتا، یہ فقیروں کے پاس ہی ملتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے گی میرے بھائیوں، اللہ کی محبت، دنیا کی محبت جب تک رہی اللہ کی محبت باہر، اور جب اللہ کی محبت باہر تو کام کا ہونے کے باوجود بھی نکما رہے گا، اور جب دنیا کی محبت نکل گئی اللہ کی محبت آ گئی تو نکما آدمی بھی کام کا ہو جائے گا۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، کام کا تھا مگر عشق میں مبتلا ہو گیا، کسی لڑکی کے عشق میں، گاڑی کے عشق میں، فیکٹری کے عشق میں، مال کے عشق میں، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے تھے مگر اس عشق نے نکما کر دیا۔ کام کا آدمی بھی نکما ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گھڑی صاحب نے غالب کے اس شعر کو تھوڑا بدلا اور بدل کر کہا کہ غالب عشق نے احمد مجلا کر دیا، عشق نے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، پہلے نام کے تھے مگر دل کو عشق الہی کی آگ سے جب ہم نے گرم کر دیا تو پھر ہم بھی کام کے ہو گئے۔ عشق نے احمد مجلا کر دیا، آدمی روشن ہو جاتا ہے، روشن دل، روشن ضمیر، روشن سیرت، روشنی کی روشنی۔ عشق نے احمد مجلا کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز ہے کہ اس کی طرف ذرا محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مشائخ سے اپنا تعلق بہت مضبوط کرو اور مشائخ سے سیکھو، ذکر سیکھو، یہ دل سے دنیا کیسے نکالی جاتی ہے اور دل میں اللہ کی محبت کو کیسے بسایا جاتا ہے۔ بھائی ہر چیز کے لیے محنت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے محنت، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اس کے لیے ہم نے تھوڑی محنت کر لی میرے بھائیوں، ایسا خزانہ مل جائے گا اللہ کی محبت کا، ایسا خزانہ مل جائے گا کہ عقل حیران ہو جائے گی۔ ابن الفارس رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہو رہا ہے، بہت اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کی محبت میں مٹے ہوئے تھے، انتقال ہو رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان کے استقبال کے لیے سارے پردے کھول دیے، جنت ان کے سامنے اور جنت کے 8 دروازے کھلے۔ انہوں نے یوں کر کے چہرہ پھیر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت عمری۔ اے اللہ تمہارے عشق میں نے زندگی گزاری اور عشق میں ہر چیز کو قربان کیا، اگر میرا تمہاری نظر میں یہی مقام ہے کہ میری قربانی کے بدلے میں آپ جنت دے رہے ہیں تو میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، اس لیے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا جنت کے لیے نہیں، میں نے تو آپ کے لیے کیا تھا، مجھے تو آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ بس وہ پردہ بند ہو گیا اور تجلی ظاہر ہوئی اور روح پھڑکتے ہوئے نکل گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جب اللہ کا پیدا ہو جاتا ہے پھر نماز میں بھی مزہ، ذکر میں بھی مزہ، تلاوت میں بھی مزہ، پھر ایک آہ نکلتی رہتی ہے، آہ کہ کب میں اپنے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اسی قسم کے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، پھر نماز میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ۔